لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور برتری کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص، جس نے ہمیں اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سرتاج الرسول، امام الرسول، ختم الرسول، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و دھر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، 16 محرم الحرام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ہاں چیزیں کافی ساری تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو سنا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے گزشتہ 8 سے پیچھے 15 دنوں میں بہت سارے لوگوں سے مل کر ایک سروے کیا. ان میں مختلف مطبع فکر کے لوگ تھے. میں نے پوچھا کہ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی؟ جی نہیں پڑھی. میں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ جی نہیں پڑھی. میں نے کہا اہل بیت کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری، یہ مطلب ان کی کوئی حیثیت ہے؟ مطلب کسی جگہ پر یہ چیزیں سٹینڈ کرتی ہیں اور ہم شروع سے ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ایسے. بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سیکھا اور پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میں گزشتہ دنوں گلگت بلتستان کے ایک تعلیمی دورے پر تھا. وہاں ہماری کچھ قرآن کلاسز تھیں. وہاں چونکہ اہل تشیع و حضرات زیادہ ہیں، وہاں بھی بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ڈائلاگ ہوا ایسے کے ساتھ. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے جو دیکھا ہم نے اس کو اوپر کرنا شروع کر دیا. ہمارے بچوں نے اس کا اثر لینا شروع کر دیا. اس کی آسان سی مثال ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں
جب قومی ترانہ چلایا جاتا ہے، ہمیں ڈے 1 سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جب قومی ترانہ لگے اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا. یعنی کوئی ایک بندہ ہم ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جب قومی ترانہ چلایا جا رہا ہو کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو، ایسا نہیں، کیونکہ ہمیں شروع سے گائیڈ لائن یہ دی گئی ہے. دین کے حوالے سے بھی تو ہمیں کوئی گائیڈ لائن چاہیے، دی ہے چاہیے. سو آج میں آپ کے سامنے وہ حضرات جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ نفوس قدسیہ کی جماعت جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت اور تعلیم سیکھی، اور وہ پروانے شمع رسالت کے جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، ان کی منقبت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ اس وجہ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تعلیم حاصل ہو، میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ بیٹا مسئلہ کیا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دی؟ وہ کون تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا گھر بار قربان کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے مال و دولت قربان کر دی؟ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پر بولنا شروع کر دیتے. دیکھیں ہمارے معاشرتی کوئی روایات ہیں، ہمارے معاشرتی کوئی آداب ہیں، یعنی ہم اپنے استاد کی معاشرے میں بہت عزت کرتے ہیں اور اپنے استاد کے بچوں کی بھی بہت عزت کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، یار یہ میرے قاری صاحب کا بچہ ہے، یہ میرے سر کا بچہ ہے، یہ میرے ٹیچر کا بچہ ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، وہ لوگ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قرآن اترتا تھا تو سب سے پہلے ان کو ہی سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی وجہ سے قرآن کی کئی آیات اتری، قرآن کا اولین مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کی تربیت ہی قرآن کی روشنی میں ہوئی. کیا عظیم لوگ. یہاں میں امام اہل سنت امام مالک علیہ رحمہ کا ایک قول عرض کرنا چاہتا ہوں. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ اپنی اولادوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت، سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت، کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی اس طرح اولادوں کو بتایا جاتا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ. اور صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابو بردہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اکثر آسمان کو دیکھتے تھے، اور آسمان کو جب دیکھیں تو ہمیں اللہ کی قدرتیں نظر آتی. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ، ذرا دیکھیے آسمانوں کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کو دیکھتے اور اکثر دیکھتے تھے، اور آپ فرماتے النجوم امنۃ للسماء، یہ جو آسمانوں میں ٹمٹماتے ستارے ہیں، جب تک یہ ستارے قائم ہیں آسمان قائم ہے، اور جب یہ ستارے گر جائیں گے، قرآن کیا کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یعنی جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان گر پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو آسمان قائم ہے یہ ستاروں کی وجہ سے قائم ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان بھی نیچے گر جائے گا، اور پھر وہ چیز واقع ہو جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ قیامت آ جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میری وجہ سے میرے صحابہ کی پروٹیکشن ہے، میری وجہ سے میرے صحابہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے صحابہ کا پروٹیکٹر ہوں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فَإِذَا ذَهَبْتُ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ پھر میرے صحابہ پر لوگ تبرہ کریں گے، پھر میرے صحابہ پر لوگ جملے کسیں گے، کہتے ہیں لوگ بولی کیا ہو رہی ہے جی، وہی صحابہ پر بات تو ہو سکتی ہے نا جی، بولی پھر کیا ہے جی، حد ہو گئی۔ میں مثال کے طور پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں فوج پاکستان کے اوپر کرٹیسائز جو کرتا ہے اس کو غدار کہا جاتا ہے، یعنی ہمیں قانونی طور پر ان کے اوپر ہم نہیں کیچڑ اٹھا سکتے، قاعدہ و ضابطہ ہے، ان کی وطن کے لیے قربانیاں ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے گھر بار چھوڑا، جنہوں نے اسلام کے لیے اولادیں قربان کی، ان پر جو مرضی چاہے بکواس کرتا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی عزت میری وجہ سے محفوظ ہے، جب تک میں موجود ہوں کوئی میرے صحابہ کی طرف انگلی اٹھا کر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا عطا اصحابی ما یوعدون پھر میرے صحابہ پر لوگ تان تشریح کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي میرے صحابہ اس امت میں امن کی ضمانت ہے، جب تک میرے صحابہ رہیں گے امت میں امن قائم رہے گا۔ اور فرمایا جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر امت میں فتنے کھڑے ہوں گے، پھر امت میں فتنے رونما ہوں گے۔ اور اب آپ دیکھیں صحابہ کے بعد فتنے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ سیکھا نہیں، وہ دین نہیں سیکھا، وہ علم نہیں سیکھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت ہے، جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کی منقبت ہے، جو ان کا حق ہے، وہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، اللہ اکبر، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بدر سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے صحابہ اکرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ دشمن سے مارکا ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کی کیا مجال ہے، آپ جو حکم کریں گے ہم وہ کر گزریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تم تو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہو، میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، باقی لوگ بتائیں تمہارا کیا خیال ہے۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، کہا تمہاری بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایک صحابی نے انصار کی طرف اشارہ کیا تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے، کیا کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منشا اور آپ کا مطلب ہم ہیں، تو میں انصار کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، بلکہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صحابہ کرام نے کہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یہ صحابہ نے کہا کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کانٹا چکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج انہیں صحابہ پر، انہیں صحابہ اکرام کا نام لے لے کر ان کے اوپر تبرہ کیا جائے، ان پر کیچڑ اچھالا جائے اور ہم چپ کر کے سنیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں شعوری طور پر علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہستیاں تھیں، ان کی کیا قدر و منزلت تھی، انہوں نے کیا خدمات دی ہیں، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر 3600 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ جو صحابہ ہیں یہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے، اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا، اپنی مرضی سے نبی کے وزیر نہیں بنے، اللہ نے انہیں نبی کا وزیر بنایا، ان کا چناؤ اللہ نے کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اس کائنات کے سارے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں جھانکا،
فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہترین دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ، انہیں اپنے لیے چن لیا، اپنا حبیب بنا لیا. فابتعثہ برسالتہ، اور انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر دیا. اب جب اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور پھر انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنانے کے بعد اللہ نے باقی لوگوں کے دلوں کو چیک کیا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو سب سے بہترین دل اللہ کے نبی کے صحابہ کا تھا، سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی کے صحابہ کا تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فجعلهم وزراء نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. یہ وہ خود نہیں بنے. اور صحابہ کی بات کی جائے تو سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کتنی دعائیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا مانگ کر لیا کہ اس کو میرا صحابی بنا دے. آج اگر کوئی کمزرف اور بد نصیب اور بے ایمان بندہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پر تان کرتا ہے، وہ اپنا کام کرے، لیکن میں نے اپنا کام چھوڑ دیا. یہ 9-10 محرم کی چھٹی تھی، بچے بڑے سوال کرتے ہیں مجھے، پاپا یہ کیا ہوا تھا، کیوں چھٹی کرتے ہیں پاپا، یہ باہر کا. اس وقت میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں. اور ہم دو انتہاؤں پہ رہ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو 57 سال عمر تھی، اور ہم نے ان کی زندگی کو محض 1 محرم سے 10 محرم تک بند کر دیا. تو یار وہ باقی ان کی 57 سالہ زندگی تھی، وہ کیا تھی، وہ کون ڈسکس کرے گا؟ انہوں نے جو اللہ کے نبی سے دعائیں سیکھی، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، ان کی ماں ان کو لوری دیتے ہوئے کبھی تو یہ قصہ چھیڑتی ہوگی نا کہ بیٹا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمہارے نانا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجری لات کی حالت سجدہ، تو میں نے اور اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے ان سے اونٹ کی اوجری ہٹائی. اور کبھی قصہ تو چھڑتا ہوگا نا کہ جب تیرے نانا نے توحید کا اعلان کیا، جب کلمے کا اعلان کیا، جب اسلام کا اعلان کیا، اس وقت اسلام قبول کرنا سرداران قریش سے ٹکر لینے کے مطابق تھا. تیرے بابا علی اس وقت چھوٹے تھے، اور تیرے بابا اس ریڈیو پر کھڑے ہو کر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا تمہارے نانا کا. یار کبھی تو قصہ چھڑتا ہی ہوگا نا، کبھی تو داستان چھڑتی ہوگی نا کہ ایک تمہارے نانا کے اور تمہارے بابا کے چچا تھے، ان کا نام سیدنا حمزہ تھا، انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ اس طرح شہید ہوئے. کبھی تو داستان سنائی جاتی ہوگی. اور پھر وہ جو جنہوں نے سیدنا ابو بکر کا دور دیکھا، جنہوں نے سیدنا عمر فاروق کا دور دیکھا، جنہوں نے سیدنا عثمان کا دور دیکھا، اپنے بابا سیدنا علی کا زمانہ دیکھا، وہ تو کیا چیز ہوگی، مطلب ان کی شخصیت کیا کمال ہوگی. ہم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، ہم بیان ہی نہیں کرتے، اور اہل سنت حضرات سے انتہائی معذرت کے ساتھ گویا ہم نے نعوذ باللہ سیدنا حسین اہل تشیع کو دے دیا، انہوں نے قبضہ کر دیا اس میں. وہ سارے وہی باتیں کرتے ہیں، ہم تذکرہ نہیں کرتے. یہ زیادتی والی بات ہے، یہ بھی زیادتی والی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق علم نہیں ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا، صحابہ کی نیکیوں کی قدردانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. اللہ کے نبی یعنی لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. کیوں؟ میرے صحابہ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور میرے صحابہ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، میرے صحابہ کا ایمان بڑا تگڑا ہے، میرے صحابہ کا رتبہ اتنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی کیا؟ پھر اللہ کے نبی نے مثال دی، فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کا،
کیا وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ ایسے 8 کلومیٹر لمبا ہے، اس کے ساتھ گاڑی اتنا 8 کلومیٹر، اتنا سونا ہو سکتا ہے وہ اگر کسی کے پاس، اور پھر وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی خرچ کر دے اور ایک مٹھی کے بھی آدھے خرچ کرنے کا اجر تو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات ہے، کیسے خرچ کیا انہوں نے، کس طرح خرچ کیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے اللہ کے راستے میں مال۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا عمر کیا ظاہر ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسر تھا وہ لے آیا، جو میسر تھا، جو کچھ موجود تھا وہ لے آیا۔ گھر کا چھوڑ کر آئے، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے۔ اس پورے روئے زمین پر دکھائیں کوئی ایک شخص ابو بکر جیسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں لوگوں جس نے میرے ساتھ نیکی کی، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے ہر بندے کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ تو کہا ابو بکر تیری نیکیوں کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ آج انہیں صحابہ کے بارے میں لوگ زبان دراز کریں، انہیں صحابہ کے بارے میں لوگ خبر نہ کریں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی آم جو خرچ کرنے کے برابر کو نہیں ہو، ایک مٹھی تو زیادہ، آدھی مٹھی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اب جو صحابہ کا لتا ہے وہ کیسے نبی کا حکمدار ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا تابع دار نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو صحابہ پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ یہ اصل ٹارگٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اصل کردار کشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں اور ٹارگٹ صحابہ کو بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث امام البانی لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 2340۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ اور بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں دیکھیں بندے کو سوچ کر ہی بندے کو کام جانا چاہیے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میں کن کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی دیکھیے جو قرآن پاک ہے وہ کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا قصہ قرآن میں بیان کیا۔ اور کیا کہا؟ آئیے قرآن پاک سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون، وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے، وہ اولین اسلام میں داخل ہونے والے، ذرا شمار کریں، انگلیوں پر گنیں وہ کون تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو اسلام کے لیے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے لیے مارے کھائیں۔ اور اللہ کو پتا تھا یہاں انہوں نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ اول نمبر پر تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، والمہاجرین من المہاجرین والانصار، چلو یہ بھی قرآن بات ہے، وہ ہجرت کی جنہوں نے اور جنہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا یا اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی شان کو بیان کی تھی۔ اے میرے مسلمان بھائی، اگر آج میں صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے میرے بھی بال جاگ جائیں گے، میرے بھی نصیب جاگ اٹھیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی نیکی کے معاملے میں،
اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، ہم ان جیسی نیکیاں نہیں کر سکتے لیکن ان کے راستے پر تو چل سکتے ہیں، ہم اس طرح کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کیا ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور باغات جان کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ جو صحابہ کرام کو عزت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے، دیکھیں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 6549۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن جنتیوں کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہیں گے یا اہل الجنہ، اور انشاءاللہ ہم آگے سے کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمارا شمار کر لو۔ تو جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ حاضر حاضر ہیں ہم یا اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ اللہ اللہم اجعلنا منہم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، کیا وہ مومنٹس ہوں گے، کیا وہ لمحہ ہوگا کہ ہم جنت میں ہوں گے اور میرا اللہ آئے گا، اللہ رب العزت آئیں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام آئیں گے، اللہ وحدہ لا شریک آئے گا، اور اللہ اگر کہیں گے حل رضیتم، حل رضیتم، راضی ہو؟ واہ! تو جنتی آگے سے کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم نے بھلا اب بھی راضی نہیں ہونا تھا؟ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی، جنت عطا کر دی، ہمیں وہ کچھ دیا جو اوروں کو نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ اب انسان کی ایک لمٹ ہے نا سوچنے کی، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اب انسان اپنی پوری تگ و دو کے بعد اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ تاریخ میں بیان ہوتا ہے، ان کے پاس ایک گھوڑا، تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ بیچنا ہے، تو کتنے کا بیچنا؟ انہوں نے کہا میں نے 1000 دینار کا بیچنا۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ 2000 دینار کا بیچنا۔ وہ کہتے ہیں حل بعد الالف شیء، کہ 1000 سے زیادہ بھی گنتی ہوتی؟ یعنی انہیں اتنی گنتی ہی اتنی آتی کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ پیسے ہوتے؟ تو جنتی کیا کہیں گے کہ یہ جنت ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ہے۔ تو جنتی چھیتی نہ پوچھیں گے یا ربی وای شیء افضل من ذلک، یا اللہ پھر وہ چیز کون سی ہے؟ تو میرے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میرے بندو میں نے تمہارے اوپر اپنی رضامندیوں کو حلال کر دیا ہے، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت میں جنتیوں کو جنت میں جا کر اللہ کہیں گے، اور یہی نعمت اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دنیا میں دے دی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، میرے صحابہ میں تم پر راضی، جنتیوں کو جنت میں جا کر اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے۔ اور صحابہ کرام کون ہیں؟ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، بس فرمان دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے عمل کیا۔ پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 49 سورہ حجرات، اس میں ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آوازوں سے اونچا مت کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی سیدنا ثابت بن قیس یہ آیت سنتے ہیں، اپنے گھر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی دن گزرے وہ بارگاہ رسالت میں نہیں آئے، حضور نے پتہ کروایا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے نہیں میں پتہ کرتا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف گئے، سیدنا ثابت بن قیس سے پوچھا ثابت کیا ماجرا ہو گیا بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات کیا بتاؤں، تو نے قرآن نہیں سنا؟ میری آواز تو ویسے قدرتی بہت اونچی ہے، میں آہستہ بھی بولوں تو بہت اونچی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، گویا میرے تو سارے عمل ہی برباد ہو گئے، میری تو آواز اللہ کے نبی سے اونچی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تو یہ پریشان ہے، یہ قرآن کی آیت کس نے پڑھ کر سنائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کر خوشخبری دو، ان کو کہہ دو کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، ان کے اوپر یہ آیت فٹ نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی موجودگی میں، ان کے فرمان کی موجودگی میں کوئی اپنی حجت اور دلیل پیش نہ کرے۔ میں اور آپ دیکھیں کتنی حدیثیں میرے سامنے آتی ہیں کہ یار یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، ساتھی بتاتے ہیں یار یہ نماز ٹھیک کر لو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور میں بڑا عاشق رسول میں کہتا ہوں یار بات تو ٹھیک ہے حدیث میں ہے، لیکن چونکہ ہم شروع سے ہی ایسے کر رہے ہیں، ہم یہی تو گستاخی ہے، یہی تو وہ بے ادبی ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ذکر کیا ان کا قرآن پاک میں، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا ان کے دلوں میں سوائے تقوی جو اور کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ نے تقوی کے لیے صحابہ کا انتخاب بھی کیا، بڑی توجہ چاہوں گا، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ جو چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے اس کو رکھنے کے لیے اس کا پروٹیکشن باکس بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ مثلا عطر کی شیشی ہوتی ہے، اس کے لیے باکس جتنا مہنگا پرفیوم ہوتا ہے اس کا باکس بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ چاندی کے رکھنے کے لیے باکس اور مہنگا ہوگا، سونے والا اور مہنگا ہوگا، ہیرے جواہرات والا اور مہنگا ہوگا۔ تو اللہ نے تقوی کو رکھنا تھا، تو تقوی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ پاکیزہ اور کوئی دل تھا نہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی رکھ دیا، اور پھر وہ تقوی کے اوپر ڈٹے رہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، پھر آندیاں آئیں، طوفان آئے، آزمائشیں آئیں، ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہ چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نے مزین ہونا تھا۔ اللہ نے ایمان کو صحابہ کی وجہ سے چار چاند لگا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو ایمان کی وجہ سے عزت ملی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے صحابہ کی وجہ سے ایمان کو عزت عطا کر دی۔ جس طرح اللہ کے نبی نے سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کہا نا کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا اسلام کو عزت مل گئی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا سورہ الحجرات میں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آگے کیا ہے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، ایمان کو، یعنی ایمان کو اٹھا کر اللہ نے صحابہ کے دلوں میں رکھ دیا۔ تو جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، یار وہ کیسے عظیم رحمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ کر دے، اللہ اکبر۔
معروف واقعہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مختصر آپ کی اس باتوں کی نظر کرتا ہوں. جب جنگ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، جنگ تبوک کا دوسرا نام جیش الاسرا ہے، تنگی کا زمانہ. اس وقت مسلمانوں کی کھجوریں مدینہ میں اور تو کوئی چیز نہیں، کھجوریں بالکل پکنے والی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کر دیا. وہ 3 صحابہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، لیکن خاص طور پر ان 3 صحابہ کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ توبہ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وہ 3 صحابہ کون تھے؟ سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. سستی ہو گئی، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں روز دیکھتا جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں دیکھتا جوان لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھوڑے کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی کاٹھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، کوئی کسی طرح تیاری. میں بھی سوچتا چلو کل کرتا ہوں. ایسے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ کوچ کا دن آ گیا. اللہ نے کہا نکلو. میں نے کہا چلو میں کوئی اچھی سواری لے لوں گا، کل میں کھجوریں توڑوں گا اور کھجوریں بیچوں گا، پیسے آ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شامل ہو جاؤں. بس اسی طرح سستی ہوتی ہے اور میں شامل نہ ہو سکا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آتے. اور آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے آپ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد نبوی میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد گھر جاتے. کہتے ہیں ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. بہت سارے بندے جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو عذر بیان کیا، میری بیوی بیمار تھی، میرے پیٹ میں درد تھی، میرے سر میں درد تھی، میری بخار. آپ نے کہا ٹھیک 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 کوئی بات نہیں. اور کہتے جب ہم آئے تو ہم نے کہا عذر تو کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کیے، ہم ادھر سے آئے، آپ نے پھر رخ کیے اور آپ نے صحابہ کو کہہ دیا کہ کوئی بندہ ان سے کلام نہ کرے. ہم سے صحابہ نے بھی کلام بند کر دیا، رسول اللہ نے بھی کلام بند کر دیا. ہماری بیویوں کو کہا کہ ان کے گھروں سے نکل کر اپنے ماں باپ کے گھروں میں چلے جاؤ. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑی باتیں کر لیتا تھا، مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا یار تو کوئی سٹوری سنا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ یہ مسئلہ تھا، آپ نے مان ہی لینا. کہتا میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا. وہ جو دوسرے 2 صحابہ تھے وہ ذرا بزرگ تھے، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہماری بیویوں کو ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت دیں، ہمارا روٹی ٹکڑا پکانے والا کوئی نہیں. تو آپ نے بولا ٹھیک ہے لیکن وہ روٹی کی حد تک ہوگا، تم سے بات نہیں کریں گی. تو سیدنا کعب ان کے دوستوں نے کہا کہ تم بھی رخصت لے لو اپنی بیوی کی. قرآن نہیں مجھے شرم آتی، بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورے مدینہ میں میرے ساتھ کوئی بولتا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں میرے چچا صاحب بھائی میرے دوست ان کا مدینہ میں باغ تھا، میں باہر ایک دن دیوار پھلانگ کر ان کے پاس چلا گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اس کو میں نے کہا یار میری گل سن، تو تینوں تو پتا ہے میرے دل میں اس طرح نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے نبی پاک نے منع کیا تو منع کیا، میں نے تیرے ساتھ نہیں بات کر اور نکل جائے یہاں سے، کوئی دیکھ نہ لے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تو میری شامت نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں مجھے عیسائی بادشاہ کا ریشم میں لپٹا اور خط ملا کہ تیرے ساتھ تیرے نبی نے بول چال بند کر دی تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے نیشنلٹی دیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. المهم وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ بات نہیں کرتے لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن میں نفل پڑھ رہا تھا، ایسے میں نے دیکھا کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اللہ کے نبی مجھے دیکھے، اور جب میری نظر پڑی تو حضور نے اپنی نظر دوسری طرف کر. اور سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ پتہ کیا تھی؟ توجہ چاہوں گا. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو میرے لیے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے نبی تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے
تو پیچھے میری صفائی دینے والا کون ہوگا؟ میرے ساتھ تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا۔ میری سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی، حتیٰ کہ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی اور قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اور ہمیں خوشخبری دی گئی کہ تم سچائی پر کھڑے رہے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔